الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ ارشاد باری تعالی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اب اللہ کی طرف کیسے دوڑیں؟ اللہ تعالیٰ سامنے نظر تو نہیں آ رہا کہ بندہ اس طرف بھاگ پڑے، اس لیے ہمارے حضرت دامت برکاتہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی دوڑ دوڑ کر نیکی کرو، یعنی دوڑ دوڑ کر نیکی کرو، بھاگ بھاگ کر نیکی کرو، نیکی کر کر کے تھکو اور تھک تھک کے نیکی کرو، یہ مطلب ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ چنانچہ ہمارے راستے میں تصوف و سلوک میں انسان کو دوڑ دوڑ کر نیکی کرنی سکھائی جاتی ہے۔ اس راستے میں بندے کا مزاج اور ذوق ایسا بنتا ہے کہ نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، دل میں کیفیت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے کو دل چاہتا ہے اور نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سلسلے میں چند کام ایسے ہیں جو عام لوگوں کے لیے تو ایک مستحب یا نفل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن سالکین طریقت کے لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، محبت والے، اللہ کے عاشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے لیے وہ کام ضروری ہے۔ کئی کام ہیں لیکن ان میں سے چند کو آج ذکر کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس راستے میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ آپ ان پہ عمل کریں، پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید کچھ چیزیں بتا دیں گے۔ سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ ہے باوضو رہنا۔ اب باوضو رہنا ہر وقت یہ فرض تو نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے مشائخ ہمیں ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم ہر وقت باوضو رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں اور ظاہر میں پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو توبہ سے دل کا میل صاف ہوتا ہے اور وضو غسل سے ظاہر کا میل اور ظاہر کی ناپاکی ختم ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ظاہر میں بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہوں
باطن میں بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دل میں گناہوں کی نجاست نہ ہو اور ظاہر میں ظاہری نجاست نہ ہو، انسان ہر وقت پاک رہے۔ پاک ذات کو پانا ہے تو پاک رہنا پڑے گا۔ چنانچہ اگر غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کرے، وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کرے۔ نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ وضو کی حاجت ہوئی تو کھڑے کھڑے وہی پتھر پہ ہاتھ مار کے تیمم فرمانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو سامنے موجود تھا، آپ نے جب تیمم فرما لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں، پانی تک پہنچتے پہنچتے میری زندگی ہے یا کہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہیں تیمم کر لیتا ہوں۔ اگر پانی تک پہنچنے سے پہلے پہلے میری موت آ جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکی کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں، اس لیے میں نے فوراً تیمم کر لیا۔ اگر پانی تک پہنچ گیا تو میں دوبارہ وضو بھی کر لوں۔ یعنی نبی علیہ السلام اتنی دیر بھی بے وضو رہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، کیونکہ جب بندے کے اعضاء پاک ہوتے ہیں تو پاک اعضاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بے وضو ہوتے ہیں تو پھر ذکر نہیں کرتے، تو باوضو اعضاء، پاک اعضاء اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہم باوضو رہیں گے تو خود بخود ہمیں ذکر کا بھی ثواب ملے گا۔ اور وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ مومن بندے کا اسلحہ ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، تو دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے تو پہلے ہتھیار اور اسلحہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب تک ہم باوضو رہیں گے گویا ہمارے پاس اسلحہ موجود ہے، اب ہمارا دشمن ہم سے ڈرے گا اور قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ باوضو بندے کے دل میں گناہ کے خیالات اور وساوس کم آتے ہیں، اور بے وضو بندے کے دل میں یہ وساوس اور یہ خیالات زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ باوضو رہیں گے تو شیطان سے بھی محفوظ رہیں گے، گناہوں کے خیالات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ جس طرح ایک مزدور اور ملازم ہر وقت اپنے مالک اور آقا کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے ہتھیار، اس کے اوزار ہر وقت اس کے پاس ہوتے ہیں، کام ہو یا نہ ہو وہ جو ہے بالکل تیار ریڈی رہتا ہے کہ کسی وقت بھی حکم آ جائے گا تو فوراً میں اس کام کو کروں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا، تو ہمیں بھی ہر وقت عبادت کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ جب ہم عبادت کرنا چاہیں، نماز پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکیں۔ چنانچہ کئی لوگ نفل عبادت میں سستی اس لیے کر جاتے ہیں کہ وضو بنانا پڑے گا۔ اب اشراق کا ٹائم ہے، سارے ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے جی وضو کروں گا پھر نماز پڑھوں گا، نہ وضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ بلکہ کئی ساتھیوں کو تو دیکھا فرض نماز میں اس لیے سستی کر جاتے ہیں کہ وضو نہیں۔ تو مومن بندے کو تو ہر وقت باوضو رہنا چاہیے تاکہ اگلا کام اس کے لیے آسان ہو۔ تو ہمارے مشائخ خود بھی باوضو رہتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی باوضو رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو کبھی بھی بے وضو حالت میں نہیں دیکھا، کبھی بے وضو حالت میں نہیں دیکھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عجیب آزمائش آ گئی کہ حضرت کے ساتھ کافی قرب تھا، تو حضرت نے رات کو فرمایا کہ آپ میرے ساتھ سو جاؤ میرے کمرے میں۔ اب حکم بھی ہے اور میں بڑا پریشان ہوں، اگر سوتا ہوں آنکھ لگ جائے گی تو آنکھ لگ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
پھر جب اچانک آنکھ کھلے گی تو کہیں میری نگاہ شیخ کے چہرے پر نہ پڑ جائے بے وضو حالت میں، اس لیے، اور اگر یہاں نہیں سوتا ہوں تو شیخ کی حکم کی اطاعت نہیں ہوتی، کیا کروں؟ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بستر پہ لیٹ گیا اور حضرت نے آرام فرمایا، حضرت نے آنکھیں بند کر لی اور میں ساری رات حضرت کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ ساری رات ایسے گزر گئی، ایک لمحے کے لیے نہیں سویا۔ جب سحری کے وقت، تہجد کے وقت حضرت بیدار ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو فرمایا کہ ذوالفقار وضو کر لو۔ تو میں نے عرض کیا حضرت میرا تو وضو ہے، میں رات کو سویا ہی نہیں۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ ساری رات یہ نہیں سویا اور اتنا اس نے ادب کیا۔ ایسا جو بندہ ادب کرتا ہے تو پھر سے دعائیں تو مل جاتی ہیں۔ تو ہمارے مشائخ اپنے مشائخ کو بے وضو نہیں دیکھتے تھے۔ الحمدللہ اس عاجز نے بھی اپنے شیخ کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا، کبھی بھی بے وضو نہیں دیکھا۔ لیکن عام طور پہ جو ساتھی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ سونا بھی ساتھ ہے، رہنا بھی ساتھ ہے، تو مشکل ہو جاتی ہے کہ کیسے بندہ ہر وقت وضو میں رہے۔ تو چلے ہمیشہ کا دعویٰ نہ کریں، کوشش تو کرنی چاہیے کہ شیخ کو اکثر باوضو ہی دیکھنا چاہیے۔ اگر کبھی مجبوری میں ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی پکڑ تو نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ باوضو رہے، جتنا کتنا ممکن ہو انسان اپنے مشائخ کے ساتھ باوضو حالت میں رہے، اس سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مشق کرنی چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ رات کو سوتے وقت بھی انسان وضو کر کے سوئے۔ کئی دوستوں کو دیکھا ویسے تو باوضو ہوتے ہیں لیکن سوتے وقت جا کے تقاضا کرتے ہیں، پھر وضو نہیں کرتے۔ اگر رات کو سوتے میں موت آ جائے گی تو بے وضو حالت میں جائیں گے، اگر وضو کر کے سوئیں گے تو گویا آپ باوضو حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پاک روحوں کو لینے کے لیے پاک فرشتے آتے ہیں، اس لیے اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جس پر سالکین کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ ہے دوام ذکر۔ ہمیشہ انسان اللہ کی یاد میں رہے، غافل نہ رہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں اور لیٹے ہونے کی حالت میں۔ تین ہی حالتیں ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، کسی لمحے اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر غفلت میں گزر گیا گویا وہ کفر میں گزر گیا۔ ہم اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، کتنا غفلت میں ہم وقت گزارتے ہیں۔ تو ہمارا تو اکثر زندگی غفلت میں گزر جاتی ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہماری غفلت نہیں ختم ہوتی۔ یاد رکھیں جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ غفلت کی حالت میں گناہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے شیطان جو ہے بندے کے پیٹھ کے پیچھے ایسے اپنا ڈنگ لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ جب بندے کا دل ذاکر شاغل ہوتا ہے تو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب دل غافل ہے فوراً وہ ڈس لیتا ہے، اس میں وساوس ڈالتا ہے، گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یاد الہی کا مقام ہے، یہ غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی یاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں شکار ہو جاتے ہیں۔ ہرے درخت ہری گھاس اللہ کا ذکر کرتی ہے، جب ذکر چھوڑتے ہیں تو شکار ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، جل سڑ جاتے ہیں۔ تو ذکر کرنے والا بندہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائے رکھتے ہیں، اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے پرسکون رکھتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو دلوں کا چین اور سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو ذکر کرنے والا بندہ پرسکون ہوتا ہے، پرکیف ہوتا ہے، پرسرور ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو ہم یاد الہی سے غفلت نہ برتے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یک لمحہ از آشا غافل نباشی، یک لمحہ از آشا غافل نباشی، شاید کہ نگاہ کند و آقا نباشی، ایک لمحہ بھی اس بادشاہ سے غافل نہ رہنا، ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت والی نظر پڑے اور تم آگاہی نہ ہو۔ تو اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اب نئے دوست جب اس چیز کو سنتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشائخ کی صورت میں ایسی نعمت دی کہ انسان ان کی صحبت میں بیٹھ کے جب ذکر کرتا ہے، ذکر سیکھتا ہے، تو بندے کو ایسی اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر بلانا بھی چاہو تو یاد الہی کو بلا نہیں سکتا۔ 1000 سال عمر دی جائے، بلانا بھی چاہے تو بلا نہیں سکے گا۔ روز سوچتا ہوں تو میں بلا دوں، مگر روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایسا دوام ذکر انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر انسان یاد الہی کو بھول نہیں سکتا۔ یہ چیز مشق سے آتی ہے۔ اب مراقبہ کریں، صبح و شام ذکر قلبی کریں، یہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ دن کا اکثر حصہ کوشش کریں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے۔ اگر کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ باتوں میں لگ کے اور دنیا کے دندوں الجھنوں میں لگ کے کافی غفلت آ گئی ہے دل میں، تو 2-4 منٹ نکال کے دوبارہ ذکر قلبی کریں، مراقبہ کریں، دوبارہ سے یاد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ کافی دیر تک چلے گی۔ پھر جب آپ سمجھیں کہ آپ کافی غفلت ہوگی، اندر اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو پھر آپ کچھ دیر کے لیے ذکر میں 2-4 منٹ بیٹھیں اور دھیان رکھیں، جب یاد کی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر چلتے رہیں۔ اس طرح مشق کرتے کرتے انسان کو 24 گھنٹے اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان سویا رہتا ہے، پھر بھی اس کا دل اللہ 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 پکار رہا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی یہ چیز حاصل کیجیے۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے، لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے، ہر گھڑی ہر آن رکھو اللہ کا دھیان۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی علیہ السلام ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ سوئے ہوتے تھے پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل جاگتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ذکر قلبی نبی علیہ السلام فرما رہے ہوتے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ مبتدی سالک پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں وقوف قلبی نہیں رکھا جاتا، ذکر کا دھیان نہیں رکھا جاتا، مشکل ہے۔ ان کے لیے حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک آسان نسخہ بتایا، اور بڑا ہی آسان بھی لگا اور مفید بھی لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ جو نبی علیہ السلام کی مسنون دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں اور ہر کام دعا کے ساتھ کریں۔ کھانا کھانا ہے تو دعا پڑھیں، کھانے کے بعد دعا پڑھیں، مسجد آئیں تو دعا پڑھیں، نکلیں تو دعا پڑھیں، اسی طرح دودھ پئیں تو دعا پڑھیں، پانی پئیں تو دعا پڑھیں، آخر میں الحمدللہ کہیں، بیت الخلاء جائیں تو دعا پڑھیں، باہر نکلیں تو دعا پڑھیں، کسی کو ہنستا دیکھیں تو دعا پڑھیں، مصیبت پریشانی آئے تو دعا پڑھیں، خوشی آئے تو دعا پڑھیں۔ ہر حال میں جہاں جہاں نبی اسلام کی مسنون دعائیں ہیں، حضرت فرما رہے تھے کہ
زیادہ سے زیادہ یہ 24 گھنٹے میں 100 دعائیں ہیں، ان 100 دعاؤں کو آپ یاد کر لو اور ان کو جو ہے پڑھنا شروع کر دو، تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ وقوف قلبی اور دوام ذکر کی یہ نعمت نصیب ہو جائے گی۔ تو انسان ان کو شروع کر دے۔ اکثر حصہ انسان کا، اکثر وقت جو ہے اللہ کی یاد میں گزر جائے گا۔ دوام ذکر کے بعد تیسری چیز جو سالک کے لیے ضروری ہے وہ ہے رات کی عبادت، تہجد کی نماز۔ جب رات کا آخری پہر ہو، ہر طرف سناٹا ہو، ساری دنیا سوئی ہو، یہ اللہ کا دیوانہ مستانہ اٹھے، مسواک کرے، وضو بنائے اور اللہ کی محبت میں آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور اللہ کی محبت میں چند نوافل ادا کرے، کوئی مقصد نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو۔ کئی لوگ تہجد پڑھتے ہیں جی کل بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم کام ہے، اس کے لیے دعا مانگنی۔ بھائی کام تو ہم اپنے ہی نکلوا رہے ہیں، کبھی اللہ کے لیے بھی 2 نفل پڑھ لو۔ جب آپ خالص اللہ کے لیے 2 نفل پڑھیں گے نا کہ آج میں نے اپنی کسی غرض کے لیے نفل نہیں پڑھنے، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، پھر آپ ان نوافل کی کیفیت دیکھیے گا۔ تو رات کے آخری پہر میں چند نوافل آپ پڑھیں، پھر آپ قرب الہی کے درجات دیکھیں، کیفیات دیکھیں اور جو اس راستے کا مزہ اور سرور دیکھیں۔ تو تہجد کی نماز یہ بھی سالک کے لیے ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد کی نماز ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ دعب الصالحین نیک لوگوں کی نشانی ہے، ان کا طریقہ کار ہے۔ قربۃ لکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ تہجد کی نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ مکفرۃ للسیئات، گناہوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ چنانچہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اس کے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ومنہات للاسم، اور یہ تہجد کی نماز گناہوں سے روکنے والی ہے۔ جو بندہ تہجد کی نماز شروع کر دیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص تھے، وہ رات کو تہجد پڑھتے تھے اور صبح کو چوری کرتے تھے۔ تو کسی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کر دی کہ فلاں بندہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے اور دن کو چوری بھی کرتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا یہ تہجد کی نماز اسے چوری سے روک دے گی۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا، اس کے دل میں ایسی کیفیات پیدا ہوئی کہ خود بخود اس نے چوری بھی چھوڑ دی۔ تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں جو بندہ رات کی عبادت اہتمام سے کرتا ہے۔ تو یہ رات کی عبادت تہجد کی نماز یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے انسان کے اندر عبادت کا ذوق بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ تنہائی میں، اکیلے میں کئی ساتھی رات کو اٹھتے تو ہیں لیکن ان کی عبادت میں وہ کیفیت نہیں بنتی، بس وہ جلدی جلدی مارے پاندے، سستی سوار ہوتی ہے، نیند سوار ہوتی ہے، شیطان سوار ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے نا تو شیطان آ کے اس کی گدی پہ 3 گرا لگاتا ہے، جیسے جادو کے گرا ہوتے ہیں نا، پھر اس میں پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رات کو اٹھ نہ سکے، اس پہ سستی غالب ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ جب رات اس کی آنکھ کھلتی ہے فوراً اللہ کا نام لے لیتا ہے، دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب ویسے ہی اللہ کا نام لے لیتا، فرمایا 1 گرہ کھل جاتی ہے، کام آسان ہو گیا۔ پھر جو بندہ ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وضو بنا لیتا ہے اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، سستی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس کے بعد 2 نفل پڑھ لے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے، آگے عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے یہ تینوں کام کریں۔ پھر نبی علیہ السلام جب مصلی پہ آیا کرتے تھے تو یہ رکوع پڑھتے تھے، وضو کر کے مصلی تک آتے آتے یہ رکوع پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الی آخرہ. یہ پورا رکوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی نماز کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے. اور پھر اگر انسان رات کی نماز میں سورہ یاسین پڑھ لے، قرآن کے حافظ تو کوئی کوئی ہوتے ہیں لیکن سورہ یاسین تو اکثر کو آتی ہے، تو فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. رات کا آخری پہر رات کا دل ہے، اور جب بندہ جاگتا ہے تو بندے کا دل بھی جاگر ہوتا ہے. جب یہ تینوں دل مل کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے رد نہیں فرماتے. جب دو دل مل کر بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ پاش پاش ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو تین دل مل گئے، تو تین دل مل کر جب اللہ سے مانگیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی تھی تہجد کی وہ بہت مختصر ہوتی تھی. اس میں سورہ اخلاص، انا اعطینہ، سورہ کافرون، اس طرح کی اذا جاء نصر اللہ، یہ سورت پڑھتے تھے. پھر اس کے بعد کی 2 رکعتیں بہت طویل ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر مختصر کر لیتے تھے. آخری 2 رکعتیں پھر مختصر ہوتی تھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز. پھر تہجد میں اٹھ کر نبی علیہ السلام کئی دعائیں پڑھتے تھے. مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے آپ 2-4 بھی یاد کر لیں. اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض الی آخرہ. اس طرح کی اور بھی کئی دعائیں ہیں. یہ دعائیں پڑھیں گے، رات کے آخری پہر میں عبادت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اللہ والوں کو رات کے آخری پہر کا اس طرح انتظار ہوتا ہے جس طرح ایک دلہا کو دلہن سے ملنے کے لیے رات کا انتظار ہوتا ہے. بے چین ہوتے ہیں پورا دن، کب رات آئے اور ہم رات کی عبادت کریں. یہ سب مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے. تو عبادات کا ایک اپنا مزہ ہے. صالح بندے کو عبادات کا یہ ذوق شوق حاصل کرنا چاہیے اور یہ تہجد سے ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 بندوں سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک تو وہ بندہ جو رات کے آخری پہر میں نیند قربان کر کے اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو سرحد پر اللہ کے راستے میں جہاد میں پہرا دیتا ہے اور لڑائی لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں. تو ہم بھی راتوں کو اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں آیا جو رات کو نہ جاگتا ہو. جتنے لوگوں کو ولایت ملی وہ راتوں کو اٹھتے تھے، راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. کوئی ولی ایسا نہیں ہے جو رات کو تہجد نہ پڑھتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھ لیں جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کی تہجد مضبوط ہوگی. تہجد میں رات میں وہ اٹھے گا، چاہے وہ تھوڑی تہجد پڑھے زیادہ پڑھے، لیکن تہجد پڑھے گا ضرور، کیونکہ یہ حاضری لگوانی پڑتی ہے. اللہ کے رجسٹر میں حاضری نہیں لگوائی تو پھر آگے کام کیسے چلے گا. فوجی جو ہوتا ہے اسے روزانہ اپنی حاضری دینی ہوتی ہے. تو اللہ والے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں. جب حاضری دیتے ہیں تو پھر کام آسان ہوتا ہے. تو یہ حاضری جو ہے ہمیں دینا لازمی ہے، چاہے آپ 2 رکعتیں بھی تہجد پڑھیں ضرور. ہمارے حضرت ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ وہ زمانے اور تھے، لوگ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کر لیتے تھے. آج کو بات کمزور ہو گئے ہیں، ذوق آ گیا. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آدھی رات اور پوری رات اللہ کی عبادت کرو. کسی کا ذوق ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کم از کم حاضری ضرور لگا لیا کرو. تو رات کے آخری پہر میں اٹھیں، اللہ کے حضور حاضری لگا لیں. جتنے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی انہوں نے ضرور زندگی کے کسی حصے میں سجدوں میں گر کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا ہے. سجدوں میں انہوں نے آنسو بہائے ہیں، روئے ہیں. اللہ اکبر. خروا سجدا وبکیا. وہ سجدوں میں گر کے رویا کرتے تھے. قرآن میں نیک لوگوں کی، انبیاء کی یہ صفت بیان کی کہ سجدوں میں رویا کرتے تھے. تو ہم بھی سوچیں کہ کیا زندگی میں ہمیں کوئی ایسا سجدہ نصیب ہوا کہ ہم سجدے میں ہوں اور رو رہے ہوں. تو سجدوں میں رونا سیکھیں. کئی دفعہ بندہ سجدہ کرتا ہے لیکن وہ سجدے کی کیفیت سرور نہیں ملتا. اب یہ کیسے ملے؟ اس کے لیے آسان نسخہ ہے.
سجدہ لمبا کر دیں، سجدہ لمبا کر دیں۔ آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، پھر بھی کام نہیں چلتا، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، 100 دفعہ پڑھیں۔ طاقت کا لحاظ رکھیں، گنتی کا کوئی لحاظ نہ رکھیں، بس پڑھتے جائیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی۔ جب بار بار یہ تسبیح پڑھیں گے تو دل کے اوپر جو میل آیا ہے، غبار آیا ہے، وہ ہٹ جائے گا، چھٹ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ہی سجدے میں آپ کو سجدے کا سرور مل جائے گا۔ آپ کر کے دیکھیں، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آدھا آدھا گھنٹہ پورا پورا گھنٹہ سجدوں میں پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سجدے میں روتے تھے تو ان کی سسکیاں، ان کی ہچکیاں اور ان کے جسم کی کپ کپاہٹ، جب انسان اللہ کے حضور اللہ سے ڈرتا ہے، روتا ہے، کامتا ہے نا، تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ آپ سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور روئیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آپ رات کے آخری پہر میں اٹھیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے حاجت مانگنے والا میں اسے حاجت عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ندا لگاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت عطا کیا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ کئی مرتبہ ساتھی رات کو اٹھتے ہیں مگر سستی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تہجد کی وہ کیفیت اور مزہ نہیں ملتا، عبادت کا ذوق نہیں ملتا۔ تو ایسے میں چاہیے کہ انسان اللہ والوں سے درخواست کر کے، ان سے گزارش کر کے وقت لے لے کہ آپ آج رات جب تہجد کی نماز پڑھیں گے تو میں نے بھی 2 رکعت آپ کی معیت میں پڑھنے۔ جب آپ ان کی معیت میں 2 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وہ دل کے گرا کھل جائیں گے اور عبادت کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ گیلی لکڑی جو ہوتی ہے اسے جلایا جائے تو آگ نہیں لگتی اکیلے، اگر خشک لکڑیوں میں ڈال دی جائے تو بڑی آسانی سے وہ بھی جل جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ والوں کے دل میں ایک آگ ہوتی ہے محبت الہی کی، ان کے پاس بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نوافل پڑھیں گے، آپ کو انشاءاللہ عبادت کا مزہ آ جائے گا، سرور آ جائے گا۔ اس لیے تیسرا کام کہ ہم نے رات کے آخری پہر میں زندگی بھر کے لیے لازم کر لو کہ ہر رات ہم نے تہجد پڑھنی ہے۔ جب بندہ نیت پکی کر کے سوتا ہے، کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر بھی اسے اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن نبی اسلام نے فرمایا اگر تمہاری تہجد قضا ہو جائے تو تم اشراق چاش کے وقت 2-4 رکعت پڑھ لیا کرو، اس نیت سے کہ رات کے نفل نہیں ہوئے، چلو اس کے بدلے ادھر 4 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کی تہجد کا پھر ناغہ شمار نہیں ہوگا۔ آپ زندگی بھر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے کبھی تہجد کا ناغہ نہیں کرنا، اگر ہو جائے تو ہم نے اس طرح اس کی تلافی کر لینی۔ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستیا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو پہلے بزرگ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کا گھر بھی صاف کرتے تھے، اور ہمارے کئی بزرگ رات کے آخری پہر میں عبادت بھی کرتے تھے اور فقراء کے بیت الخلاء بھی صاف کرتے تھے چھپ چھپ کے۔ صبح کو جب نماز کے لیے لوگ آتے تو صاف ستھرا ماحول ہوتا، دل سے دعائیں نکلتی۔ تو ہم بھی ایسے وقت میں اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ کو منایا کریں، راضی کیا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھ لی، وقت باقی ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں، ذکر میں بیٹھ جائیں اور اللہ کی محبت میں گنگنائیں۔ صبح کے وقت میں چڑیاں، درخت، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، گنگناتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسے اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گنگنانا چاہیے اور اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 کام آپ ان کی پابندی کر لیں۔ وضو کی پابندی کرنی ہے، دوام ذکر کا اہتمام کرنا ہے اور تہجد کی پابندی کرنی ہے۔ یہ تینوں کام پکے ہو جائیں گے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں مزید کچھ چیزیں بتا دیں گے، ان پر بھی عمل ہو جائے گا تو ہمارا روحانی سفر بہت آسانی سے اور جلدی سے انشاءاللہ طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا و مافیہ کے خیالات دل سے نکال لیں۔ یہ تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ انسان ہے، نہ یہ جہان ہے، بس ایک اللہ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی یاد ہے۔ ہمارا دل اللہ کی یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ دنیا و مافیہ سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، عنبر عود لٹائے ہے تیری یاد جمیل، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک خوشبو سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ، کہ تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نیا ذائقہ پائے ہے تیرے نام کے ساتھ، حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، حال کیا ہوگا ان کا بھلا تیری دید کے دن، جن کی روح وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ، خوب جی بر جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، خوب جی بر جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت مٹائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک نشہ سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربي الوهاب سبحان ربي الوهاب اے کریم اللہ، اے حنان اللہ، منان اللہ، رحمان اللہ، سبحان اللہ، عزتیں ذلتیں دینے والے اللہ، نفع نقصان دینے والے اللہ، اپنا قرب دینے والے اللہ، اپنی محبت دینے والے اللہ، اپنا عشق دینے والے اللہ، سکون دینے والے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم تیرے آج مسکین بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں اللہ۔ ہم نے زندگی کا اکثر حصہ غفلت میں گزارا یا اللہ، اکثر حصہ غفلت میں گزارا یا اللہ، ہمیں کچھ سمجھ نہ تھی، ہم بھولے بھٹکے رہے اللہ۔ آج ہم توبہ کر کے تیری طرف آتے ہیں اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے اے اللہ۔ حدیث شریف میں پڑھا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم آتا ہے اللہ تعالیٰ لپک کر اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے، ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے، اپنے در سے واپس نہ لٹائیے، اپنے در سے واپس نہ لٹائیے۔ در آیاں دی لاج توہانوں تے نہ کرو پرے پرے اللہ، جو تیرے در پہ آئے ہیں اللہ ان کو واپس نہ لٹانا اللہ، ان کو اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے اللہ، اپنا بنا لیجیے اللہ۔ کتنے اللہ سچی محبت کرنے والے، سچی طلب رکھنے والے اللہ، تیرے عاشق دیوانے اے اللہ، تیرا ذکر کرنے والے، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر تجھ سے تجھے مانگنے والے کتنے دوست بیٹھے ہیں اے اللہ۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے اے اللہ، ایک عرصہ گزر گیا ہے، کہہ رہے ہیں ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے اے اللہ۔ اب تیرا بننا چاہتے ہیں، اب آپ اپنا بنا لیجیے۔ آپ بھی ایک دفعہ فرما دیجیے یہ میرے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی فرما دیجیے یہ میرے ہیں، آپ بھی فرما دیجیے یہ میرے ہیں اے اللہ۔ ہم نے بڑوں سے سنا اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کی اے اللہ کوشش کو ضائع نہیں کرتے، اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے میں معلومی نہیں ہے اے اللہ۔ اس سلسلے میں محنت کوشش کرنے والے ساتھیوں کو اپنا قرب عطا فرما، اپنی معیت عطا فرما، اپنی دوستی عطا فرما، اپنی لقاء عطا فرما اے اللہ۔ اپنا دیوانہ بنا، غیر سے بیگانہ بنا، نور نسبت عطا فرما، نور ولایت عطا فرما اے اللہ۔ آپ قدردان ہیں، قدردانی فرما لیجیے، آپ غفار ہیں، مغفرت فرما لیجیے، بخشش فرما لیجیے، آپ رحمان ہیں، رحم فرما لیجیے، آپ کریم ہیں، کرم کا معاملہ فرما لیجیے، کرم کا معاملہ فرما لیجیے اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما لیجیے اے اللہ۔ روٹی کے فقیر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ نہ کھلے اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم تو دنیا جہان کے سارے دروازے چھوڑ کر ایک تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ، اگر یہ در نہیں کھلے گا ہم کہاں جائیں گے اے اللہ۔ اپنا در کھول لیجیے، اپنا در کھول لیجیے، اپنا در کھول لیجیے اے اللہ، اپنا در کھول لیجیے اے اللہ۔ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، نہیں کھولنے پھر بھی کھول دیجیے، نہیں کھولنے پھر بھی کھول دیجیے اے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو سن لیجیے، قبول کر لیجیے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پلے کوئی نیکی نہیں، ہمارے پلے کوئی عمل نہیں اے اللہ، کوئی عمل نہیں جسے تیرے سامنے پیش کر کے دعا مانگے۔ زندگی کا کوئی سجدہ ایسا نظر نہیں آتا، کوئی رکوع ایسا نظر نہیں آتا، کوئی نماز ایسی نظر نہیں آتی، کوئی اللہ قرآن کی تلاوت ایسی نظر نہیں آتی، کوئی ذکر ایسا نظر نہیں آتا اے اللہ۔ ہم نے تو زندگی ضائع کر دی ہے،
ہم نے تو زندگی ضائع کر دی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر دن تیری عبادت کرتے ہیں، مقبول عبادت ہوتی ہے، ہر رات تیری عبادت کرتے ہیں، مقبول عبادت ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم تو اب تک کچھ نہ کر سکے، ہم تو اب تک کچھ نہ کر سکے، نامعلوم اس کے بعد ہماری کتنی زندگی باقی ہے اور ہم کیا کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ تیرا فضل چاہتے ہیں، تیرا فضل چاہتے ہیں، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اے اللہ مہربان ہو جائیے، مہربان ہو جائیے، مہربان ہو جائیے، کریم اللہ مہربان ہو جائیے، مہربان ہو جائیے۔ دلوں کو بدل دیجیے اللہ تعالی، دلوں کو سفید کر دیجیے، الٹے دلوں کو سیدھا کر دیجیے، غافل دلوں کو ذاکر بنا دیجیے، بے نور دلوں کو پرنور کر دیجیے، بے رونق دلوں کو شاداب کر دیجیے۔ اے اللہ ان دوستوں کے چہروں پر ولایت کا نور سجا دیجیے، دلوں میں نور سجا دیجیے۔ اللہ جتنے احباب محبت شوق کے ساتھ دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور تیری یاد میں اللہ کا دل دھڑکتا ہے اور پکارتا ہے اللہ 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 اللہ، ان دھڑکتے دلوں کو قبول کر لیجیے، ان دلوں کی آنکھوں کو سن لیجیے۔ اے اللہ انہیں ان کا مقصود عطا فرما دیجیے، مقصود عطا فرما دیجیے۔ اللہ سچی طرف رکھنے والے، محنت کرنے والے، اخلاص والے دوستوں کو منزل تک پہنچا دیجیے، اور جن میں طلب نہیں، شوق نہیں، ذوق شوق اور طلب عطا فرما دیجیے، محنت عطا فرما دیجیے، اخلاص عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ مہربان ہو جا، خصوصی نظر فرما اللہ، پورے مجمع پر خصوصی نظر فرما، رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ آپ کی رحمت کی نظر ڈالتی ہے تو اللہ ڈاکوؤں کے سردار، بلیوں کے سردار بنتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے، دنیا کے شراب خانوں سے لوگ نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بنتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت کی نظر اللہ عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ ایک نظر ڈال دیجیے، ڈال دیجیے۔ اللہ کے دین سیکھنے والے طلباء اے اللہ یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ دنیا کمانے نہیں آئے ہیں۔ لوگ بیرون کمانے جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ اے اللہ اس غریب خانے پر اور اے اللہ اس مسافر خانے پر دنیا کمانے نہیں آئے، دنیا کی عزت مرتبہ لینے نہیں آئے، بلکہ اللہ دلوں میں تجھے بسانے آئے، دلوں میں تجھے بسانے آئے۔ اے اللہ گھر بار کو چھوڑ کر جب ماں باپ سے رخصت ہوتے ہیں، ماں باپ دلوں پر پتھر رکھ کے آنسوں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، انہیں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اے اللہ وہ کہتے کوئی بات نہیں، آپ جاؤ دین کا علم سیکھو، اللہ کو مناؤ، شاید ہمارا بھی کچھ بن جائے، شاید ہمارا بھی کچھ بن جائے۔ اے اللہ اگر ہمارا ہی نہ بنا تو ہمارے ماں باپ کا کیسے بنے گا؟ اے اللہ محروم نہ لٹائیے، محروم نہ لٹائیے، محروم نہ لٹائیے۔ ہم سے لوگوں کی بہت امیدیں ہیں، توقعات ہیں، ماں بھی امیدیں رکھتی ہے، بیٹا نیک بن گیا تو مجھے بھی ساتھ لے جائے گا، باپ بھی امیدیں رکھتا ہے، بیٹا نیک بن گیا تو میری بھی مغفرت ہو جائے گی، بھائی بھی امید رکھتے ہیں کیونکہ میرا بھائی میرے لیے دعائیں کرتا ہوگا، میں نے بھی توقع رکھتی ہے اور دعا کی درخواست کرتی ہے۔ بھائیوں اور لوگوں میں یاد رکھنا، دوست احباب بھی بار بار دعا کے لیے کہتے ہیں، دل میں بیسیوں خون آتے ہیں، اور اس دعا میں یاد رکھنا اے اللہ ہمارے اپنے بندے کچھ نہیں، ہم کیا دعا مانگے، اے اللہ آپ ان کے حسن ظن کے مطابق فیصلہ فرما دیجیے، ڈگریاں بنا آسان فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ مشکلیں آسان فرما دیجیے، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔